الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیس ٹی وی اردو اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر۔ پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم اصلاح عقیدہ پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہوتا ہے تاکہ ہم اس پہ عمل کر کے کامیابی کا راستہ اپنا سکیں۔ اور پچھلے پروگرامز میں ہم بات کرتے آ رہے ہیں عقیدہ توحید کے اوپر۔ عقیدہ توحید کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ کی طرح مہمان موجود ہیں، ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو بہت آج کے۔ شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں ایک دفعہ پھر تشریف لائے۔ خلیل الرحمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ماشاءاللہ۔ گزشتہ پروگرامز میں آپ نے ان کی گفتگو کو سنا۔ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے لیے چلتے ہیں، اور جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے وہ عقیدہ توحید تھا۔ تو شیخ صاحب، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اسلامی کچھ مہینوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں شادی نہیں کرنی اور کوئی خوشی نہیں ہم منا سکتے، سوگ منائیں گے، اگر شادی کر لی تو یہ نحوست ہوگی۔ اسی طرح نحوست کا عقیدہ یہ بھی رکھا ہے، کوئی کالی بلی آگے سے گزر گئی، آج تو میرا پورا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ کچھ اس قسم کے عقائد، یا کوا چھت پہ بول رہا ہے تو کہتے ہیں آج مہمان گھر پہ آئیں گے۔ تو اس عقیدے کی آپ وضاحت کریں، کیا یہ درست ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی یا غمی کے لیے کوئی دن یا تہوار مقرر نہیں کیے۔ جب بھی کوئی شخص کو رشتہ میسر آتا ہے وہ شادی کر سکتا ہے، اس میں نہ کوئی مہینہ رکاوٹ ہے، نہ کوئی دن رکاوٹ ہے، نہ کوئی وقت رکاوٹ ہے، جب چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن یہ خیال کرنا کہ یہ بلی گزرے گی تو یہ کام نہیں ہوگا، کوا کہیں کہیں کرے گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا، یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام آپس میں بحث کرنے لگے کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ بعض نے کہا وہ صحابہ ہوں گے، بعض نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جو پہلی امتوں میں بھی یعنی مسلمان تھے اور اپنے نبی پر ایمان لائے، اور اللہ کے رسول جب آئے تو ان پر بھی ایمان لائے۔ جی۔ تو بعض نے کہا کہ جس نے ہجرت میں پہل کی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، اپنی قیاس رائیاں کرتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لے آئے تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ اوصاف بتائے ان کے، کہ وہ کن اوصاف کے حامل لوگ ہوں گے جن کا اللہ رب العالمین حساب کتاب نہیں کرے گا، اور بغیر حساب کے رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو ایک آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ دم جھاڑا نہیں کرواتے۔ اچھا۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ بھی رواج بن گیا، سر میں درد ہوا ملا جی کے پاس، گھٹنے میں درد ہوا ملا جی کے پاس، فلانے میں درد ہوا یہ اس کے۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے اسی غالباً گفتگو میں وہ عورت جو مرگی کی مریضہ ہے وہ آپ سے دعا کی درخواست کرتی ہے تو آپ فرماتے ہیں تجھے مرگی سے شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ مقصد یہ ہے کہ کچھ اللہ پر توکل بھی ہونا چاہیے نا، کچھ اللہ پر توکل بھی ہو، اللہ پر بھروسہ بھی ہو، اور پھر ٹھیک ہے علاج بھی سنت ہے، دم بھی سنت ہے، اللہ کے رسول نے خود دم کیا ہے، لیکن بات پہ لوگوں کے پاس جا کر، ہاں اگر خود آپ کو دعا یاد ہے کوئی، آپ بے شک آپ دعا پڑھیں خود کریں، لیکن لوگوں کے پاس جا کر لوگوں سے کہنا مجھے دم کرو، مجھے سر میں درد ہے، مجھے داڑھ میں درد ہے، مجھے یہ درد ہے، تو فرمایا وہ دم جھاڑا نہیں کراتے۔ ایک چیز یہ۔ دوسرا فرمایا ولا یتطیرون، یہ لوگ پرندوں سے فال لیا کرتے تھے۔ وہ اس طرح لیتے، مثلا سفر کرتے تو سفر سے پہلے وہ یہ گھر سے باہر نکلتے اور دیکھتے کہیں راستے میں پرندہ کو بیٹھا ہوا ہے یا زیادہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں تو کنکر اٹھا کر اس پہ مارتے، تو وہ پرندہ اڑ کر اگر دائیں طرف چلا جاتا تو وہ سمجھتے کہ سفر مبارک ہے، ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر پرندہ بائیں طرف مڑ جاتا تو وہ کہتے کہ سفر مبارک نہیں ہے اور وہ
واپس گھر آ جاتے. صحیح. تو یہ اس طرح کے پرندوں کے ذریعے وہ فال نکالتے اور سمجھتے کہ پرندے ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا سفر مبارک ہے یا نہیں. یہ اللہ پر توکل کے بالکل منافی ہے. اور یہ چیز شرک میں آتی ہے کہ ہم وہ چیز جو اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے وہ ہم پرندوں میں ڈیوائیڈ کر دیں. پرندوں کو کیا پتہ سفر کس کا کدھر مبارک ہے. ان کا دائیں طرف اڑنا بھی اتفاقی ہے, بائیں طرف اڑنا بھی اتفاقی ہے, اور ہم نے ایسے خام خواہ قیاس کر اب وہ سیدھا اوپر ہی اڑ گیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اب تو اوپر ہی جائے گا بچہ. تو اب یہ اس طرح کے نظریات جو ہیں وہ قائم کر لینے یہ مناسب نہیں. تیسری چیز آپ نے فرمایا ولا یکتوون, یہ اس زمانے میں لوگ جو ہیں یہ داغ لگواتے تھے, آگ کے ذریعے علاج ہوتا تھا. لوہے کی کوئی چیز جو ہے گرم کرتے آگ کے اندر, اور پھر وہ مختلف بیماریاں تھیں ان امراض کے اندر وہ اس کو آگ جو ہے اس کے جسم کو لگا دیتے. ٹھیک ہے. تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ وہ داغ نہیں لگواتے, آگ کا علاج نہیں کرتے, تو وہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور آخر میں یہ تینوں چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. بھروسہ کرتے ہیں. تو گویا یہ چیز توکل علی اللہ کے خلاف ہے, توکل علی اللہ کے منافی ہے. پھر آگے بلی کالی گزرے یا گوری گزرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, بلی تو بلی ہے. اب اس کے راستہ کاٹنے سے یا سانپ کا راستہ کاٹنے سے, یا اسی طرح لوگ توہم پرستی میں نئی گاڑی لیں گے, 0 میٹر گاڑی لیں گے اور آگے بچے کی چپل لٹکا دیں گے. جی بالکل ایسا ہے. ساری گاڑی کا ستیہ ناس. اب کوئی اس سے پوچھے بھی یہ کالی چپل یا ویسے پرانی چپل تو نے کیوں لٹکائی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ نظر سے بچنے کے لیے اور حادثات سے یا کالے رنگ کا کپڑا بھی باندھ, کالے رنگ کا کپڑا, یا کسی کا پرانا پڑا ہوا تو اس کا چٹلے کا حصہ کاٹ کے وہ چھوٹا سا باندھ دیا. اب کوئی پوچھے کہ جوتی کیوں لٹکائے, جی یہ حادثے سے بچنے کے لیے نظر. اب میں پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک ڈرائیور بتا دو جو بغیر جوتے کے گاڑی چلاتا ہو. جی بالکل. سارے ڈرائیور جوتے سے گاڑی چلاتے. تو بچے کا جوتا جو اتنا چھوٹا سا ہے وہ تو حادثے سے بچائے گا, جوتا جو ڈرائیور دونوں جوتے پہن کے بیٹھا ہوا ہے یہ کیوں نہیں بچائیں گے. ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور اللہ رب العالمین کی دست قدرت میں ہے, اور یہ توکل کے خلاف ہے یہ چیزیں, اور یہ شرک کی طرف لے جاتی ہیں. اسی طرح کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کالے دھاگے باندھے ہوئے, گلے میں باندھے ہوئے, یہ سب توکل کے منافی. یہ کالا دھاگا کیا کرے گا, اس کو حادثے سے بچائے گا, نظر بد سے بچائے گا. اتنا خوبصورت مکان بنایا اور چھت پہ اوپر کونے پہ کالی ہنڈیا الٹی کر کے رکھی ہوئی. جی بالکل ایسا. کہ بھی کیا ہے جی یہ گرنے سے بچائے گا, نظر بد سے بچائے گا. گھوڑے کے سم کی جو نال ہوتی ہے جو لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ جب پرانی ہو جاتی ہے اس کو نکال کے لوگ دروازوں میں لٹکایا ہوا رزق میں اضافہ ہوگا. جی بالکل. کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ توکل کے صریحاً خلاف ہے. اچھا شیخ صاحب, ایک تو آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا, دھاگا ہے وہ ایسے گھوڑے کے وہ سموں کے نیچے والا لوہا ہے. یہ بتائیے کہ پھر اب گفتگو چل رہی ہے تو اس چیز کی بھی وضاحت کیجیے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی آیت لے کے اپنے گلے میں لٹکا لیتا ہے تو کیا قرآن بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے قرآن اللہ رب العالمین کی صفت ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. لیکن اس صفت کو کیسے استعمال کرنا ہے, قرآن میں شفا ہے, اس سے ہمیں انکار نہیں. اللہ نے کہا قرآن میں شفا ہے, اور شفا بھی ایسی ہے شفاء لما فی الصدور, اس سے دلوں کے زنگ ہی اتر جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس میں ایسی شفا رکھی ہے. سبحان اللہ. اب اس کے استعمال کا طریقہ بھی تو جو یہ نسخہ لایا ہے اسی سے پوچھیں گے نا. یہ نسخہ ہمارے پاس کون لایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ قرآن دے کر گئے ہیں. تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اس نسخے کو استعمال کیسے کرنا ہے. اب آپ دیکھیے روح افزا شربت ہے, روح افزا ہمارے بر صغیر میں بڑا معروف ہے. روح افزا کی بوتل اگر کسی بندے کو پیاس لگی ہو, وہ روح افزا کی بوتل کو رسی باندھ کر گلے میں لٹکا لے تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. اب جس نے روح افزا بنایا ہے وہ بوتل گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں بنائی. اسے گلاس میں ڈالے گا, چمچ ہلائے گا, میٹھا کرے گا, حلق سے نیچے اتارے گا تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا, راحت ملے گی, جب ہی وہ روح افزا ہے. ورنہ 3 مہینے میں بھی گلے میں لٹکی رہے 3 مہینے تک تو بھی وہ پیاسے کا پیاسا ہی رہے گا. وہ کہے گا یار لوگ تو کہتے ہیں روح افزا ہے, اس سے تو میری روح میں کوئی ایسی راحت پیدا نہیں ہوئی ہے. جو اس نسخے کو لایا ہے ان سے پوچھیں گے کہ اس قرآن کو استعمال کیسے کرنا ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ دور نبوت کی زندگی ہمارے سامنے جو موجود ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی کسی کو تعویذ دیا یا کبھی کسی سے تعویذ لیا؟ کبھی نہیں۔ تو کیا قرآن ان کو نہیں آتا تھا؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، آپ تو خود قرآن سکھانے والے ہیں۔ ہاں، آپ نے دعائیں سکھلائی ہیں، دعائیں پڑھیں آپ ان کو، لیکن لکھ کر لٹکا دینا اور یہ اس طرح بالکل من تعلق تمیمتاً فقد اشرک۔ اگرچہ بعض لوگوں نے تمیمہ سے مراد وہ من کے اور وہ کوڑ، وہ سیپیاں، وہ پتھر، وہ مراد لیے ہیں جن میں لوگ خاصیت سمجھ کر انہیں باندھ لیتے ہیں، لٹکا لیتے ہیں۔ لیکن اسی طرح تعویذوں کو بھی لوگ کوئی امام ضامن کے طور پر، کوئی کس کے طور پر، کوئی چمڑے میں، کوئی چاندی میں، کوئی سونے میں، کوئی موم میں، کوئی کپڑے میں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ پھر اس سے قرآن کی بھی حرمتی بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، تعویذ جس کے گلے میں بندھا ہوا ہے وہ باتھ روم میں بھی جائے گا، بیوی سے بھی مل رہا ہے، تو یہ قرآن مجید کی عظمت کے خلاف۔ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ اسے اس طرح جو ہے وہ کیا جائے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے اور عمل کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے کہ قرآن سے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کو اپنے اوپر نافذ کریں گے، تب ہی اس قرآن سے ہمارے دلوں کو بھی شفا ملے گی اور ہمارے معاشرے میں بھی چینج آئے گی۔ بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ عقیدہ توحید کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکمل راستہ ہے یہ اندھیروں سے حفاظت کا، زمانے کو ملا تحفہ نبوت اور رسالت کا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں پر وحی کرتا ہے اور نبی آ کر دنیا کو بتاتے ہیں جب جب حکم الہی کو درکنار کیا گیا، جب جب برائیاں اچھائیوں پر حاوی ہوئی، کہ اللہ کون ہے اور اس کائنات میں انسان کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ جب جب شرک اور بت پرستی عام ہوئی، تب تب اللہ نے بھیجے پیغمبر۔ کتاب لے کر آتے ہیں، شریعت لے کر آتے ہیں، قانون لے کر آتے ہیں، ہدایت لے کر آتے ہیں۔ شیخ خلیل الرحمن چشتی، نبی ہو یا رسول ہو، وہ خالق کائنات کا سرکاری ترجمان ہوتا ہے، تاکہ ہو سکے شیطان کے شکنجے سے بندوں کی حفاظت، نبوت اور رسالت۔ ہر جمعرات رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ذہانت سے بھری سوچ و فکر، جہیز کا مطالبہ اسلامی نقطہ نظر سے کہاں تک صحیح ہے؟ عالم عرب اور عالم اسلام اس سے ناشنا ہے۔ شادی جو ہے سادی ہے، اسے سادی رہنے دینی چاہیے، کم خرچ میں بلا اسراف کے ہونی چاہیے، اس سے ہماری معاشرت کمزور ہوتی ہے۔ دانش مندی سے بھری تعلیمات، یتیم خانے، دینی مدارس اور طلب پہلو ہے، یتیموں کی کفالت کی جائے، پاکیزگی سے بھری گفتگو، ہر آدمی، ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا اپنے یتیموں کو سنبھالنے کی ذمہ داری لے۔ مسلمانوں کے ہاں مال کی کمی نہیں ہے، لوگوں کو چاہیے کہ مدد کریں۔ کوئی بھی آدمی مجبور ہے تو اس کی مدد کرنا تو مسلمان کی ذمہ داری۔ رہیے عالموں کی صحبت میں تاکہ زندگی کا لمحہ لمحہ ہو خوشنما۔ مجلس علماء ہر اتوار اور جمعہ شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک میں جانے سے پہلے بہت ہی معلوماتی گفتگو ہو رہی تھی ہمارے مہمان ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب سے۔ شیخ صاحب، آپ نے بتایا کہ
قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنے سے شفا ہوگی، اور اگر ہم اس کی کوئی آیت ڈال لیتے ہیں گلے میں اور تو اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں مل سکتا۔ بالکل آپ نے مثال دی روح افزا کی بوتل کی، اگر وہ ہم اپنے گلے میں ڈالیں 3 مہینے بھی لٹکی رہے تو اس سے ہماری پیاس نہیں بجھے گی جب تک ہم اس کو اس طریقے کے مطابق نہیں پئیں گے جو کمپنی نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تعویذ ہیں اس کو گھول کے پانی میں آپ پی لیں تو اس سے آپ کی بیماریوں میں بھی شفا مل سکتی ہے، آپ کے اوپر اثر کر سکتا ہے، مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ مجھے یہ بتائیے مامون صاحب کہ جو لوگ یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں ان کو اگر ان کی کسی تکلیف کے لیے، بیماری کے لیے حکیم نے یا ڈاکٹر نے کوئی نسخہ لکھ کر دیا ہو کہ اس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ اتنے تولے اجوائن ہے، اتنے تولے ملٹھی ہے، اتنے تولے اناب ہیں، اتنے تولے سونف ہیں، اتنا تولے گوزبان ہے، ان کو کوٹ کے یہ کر کے ابال کے یہ کر کے پیے، وہ بجائے اناب، گوزبان، ملٹھی، سونف، اجوائن لینے کے وہ پرچی کو ہی گھول کر پی جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور جو شخص پرچیاں پی رہا ہو آپ اس کے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ آپ کہیں گے بے وقوف ہے۔ لیکن مسلمان یہی سلوک قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں اور انہیں کوئی بھی بے وقوف نہیں کہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ بتائیں کہ پھر گھروں میں جو ہم قرآن پاک رکھتے ہیں یا دکان نئی شاپ شروع ہوتی ہے سب سے پہلے وہاں لے جا کے قرآن پاک رکھتے ہیں، اسی طرح بچیوں کی شادیوں میں سب سے پہلے قرآن دیتے ہیں برکت کی خاطر، تو اس کا بھی صرف قرآن دیتے نہیں ہیں بلکہ یہ بڑی بوڑھیاں بتاتی ہیں کہ جب کوئی مکان بنے، شادی ہو، اس کو قرآن کو اٹھا لیا، دلہن کو اس کے نیچے سے گزارا، جی قرآن کے سائے سے گزر گیا، گھر پہلے بنا ہے، مکان ہے تو اس میں سب سے پہلے قرآن مجید لے جائیں گے اور وہاں جا کر کے رکھیں گے۔ اصل مقصد جو قرآن کا ہے یہ دستور حیات ہے، یہ نظام زندگی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس نظام کے مطابق لائیں اور اس کی توضیح و تشریح اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی وضاحت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم قرآن سے اسی طرح سے فائدہ اٹھائیں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس سے واقعی چینج، تبدیلی، اپنے اندر ذاتی تبدیلی نہیں بلکہ پورے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اور میں یہ بھی دعا دوں گا پیس ٹی وی والوں کو کہ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے لوگوں کے اصلاح اعمال کے لیے، اصلاح عقیدہ کے لیے یہ سارے اہتمام کیے ہیں، اور یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہے۔ ایک بندہ بھی ہماری گفتگو سے اگر کوئی سن کر راہ راست پر آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسی کو ہماری بھی اور پیس ٹی وی کے لیے بھی نجات کا باعث بنائے۔ بے شک جتنی باتیں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ کسی کو نشانہ بنانا نہیں بلکہ صحیح اسلامی عقیدے کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس میں جو بگاڑ لوگوں نے پیدا کر دیا ہوا ہے توہم پرستی کی وجہ سے اور کسی بھی وجہ سے، مسئلے کی منافرت کی وجہ سے، اس کو ہم دور کر کے صرف جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ پروگرام کے شروع میں ہی ہم نے بات کی تھی کہ ہم قرآن سے اور حدیث سے اس کے دلائل لیں گے تاکہ ہمارے سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو۔ شیخ صاحب یہاں پہ بتائیے کہ قبروں کے اوپر آج کل بہت بڑے بڑے مزار بنا دیے جاتے ہیں، اور پھر مزار بنانے کا دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر بھی گنبد اور وہ مزار بنا ہوا ہے، اور پھر کچھ لوگ سالہ سال وہاں پہ میلے اور ٹھیلے سے جاتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی دلیل کبھی ہمیں ملتی ہے صحابہ کی زندگی سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے کیا ہوا ہے؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم مکے میں پھیل جاؤ، اور 2 کام ان کے ذمے لگائے کہ جہاں بھی تم تصویر دیکھو اس کو مٹا دو، اور جہاں تم ایک بالش سے اونچی قبر دیکھو اس کو مسمار کر دو، اس کو برابر کر دو۔ تو مزار تو بہت انسان کے قد سے بھی اوپر ہو، تو مکانوں کی طرح ایک گنبد اور یہ وہ چیز ہوتی ہے۔ آپ نے ایک بالش سے اوپر، یعنی وہ مٹی جو اندر سے نکلی ہے نا، اس مٹی سے زیادہ مٹی ڈالنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ جو مٹی اندر سے نکلی ہے صرف وہی ڈالو، اور اس کو بھی اتنا پھیلا کے ڈالو کہ اس کی ہائٹ ایک بالش سے اوپر نہ ہو، ایک بالش تک رہے، اور وہ کچی رہے، اس کو پکا بھی نہ بناؤ۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس جو ہے، یہ گنبد خضرا جو ہے، یہ دلیل ہے، تو یہ دلیل اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ گنبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنوایا یا آپ کے بعد بنوایا گیا؟
obviously کافی بہت سالوں کے بعد بنوایا گیا بنا. اور دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا یا بعد میں مکمل ہوا؟ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی یہ آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت اللہ رب العالمین نے نبی کریم پر اتاری اور وہ آپ کی حیات مبارکہ میں اتاری. سبحان اللہ. تو دین اس وقت مکمل ہو چکا تھا اور اس وقت روزے کا وجود نہیں تھا. جہاں تک سیدہ عائشہ کے حجرے کا وجود ہے وہ بھی ایک مجبوری تھی. وہ مجبوری یہ تھی کہ نبی کریم کا فرمان یہ تھا کہ پیغمبر وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہو. تو وہ چونکہ اللہ کے رسول کے آخری وقت جو ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں آیا. سید عائشہ فرماتی ہیں میری گود میں آپ کا سر تھا، میں نے آپ کا سر تھاما ہوا تھا، بلکہ فرماتی ہیں میرے ہاتھوں میں تھا اور سینے اور ٹھوڑی کے درمیان تھا، اتنا میں نے اٹھایا ہوا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے. تو پھر اس حدیث کی روشنی میں کہ پیغمبر جہاں فوت ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، تو وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہی وہ جگہ قرار پایا چونکہ آپ کی وفات جو ہے اسی حجرے کے اندر ہوئی. تو اس اعتبار سے اس حجرے کا ایک جواز تھا کہ وہ پہلے سے موجود تھا. لیکن یہ گنبد اور یہ اس طرح کی چیزیں تو سب بعد کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتائیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند بھی نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ میری قبر کو کبھی عبادت گاہ اور ایسا نہ بنانا کہ لوگ آ کے پوجا پاٹ کریں اور میلے ٹھیلے لگائیں. اور آپ نے یہودیوں کو لعنت کی بد دعا کی کہ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اس لیے کہ انبیاء تو آئے تھے ان سجدوں کو جو غیر اللہ کو ہوتے ہیں اللہ کے لیے خاص کرنے، اور ساری زندگی انہوں نے یہی دعوت اور یہی تبلیغ کی، اور انہوں نے ان کے جانے کے بعد انہی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. جس شرک سے وہ روکنے آئے تھے وہ شرک نعوذ باللہ انہوں نے انہی کے ساتھ لگا دیا. یہ یعنی بہت بڑے لعنت کا کام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اس پر لعنت فرمائی. اس چیز کی وضاحت کرتے ہی چلیں آپ ساتھ ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہے. تو آج کل مساجد کے اندر جس طرح مزار بھی کئی موجود ہوتے ہیں، تو کیا اس کی کوئی تشبیہ اس کے ساتھ دی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ مسجد پہلے ہے جی تو وہاں قبر نہ بنائیں، اور کسی جگہ قبر پہلے ہے تو وہاں مسجد نہ بنائیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان میں نماز نہیں ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور اس سے آپ کی مراد یہی تھی کہ یہ جو نفل وغیرہ ہیں، سنن ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ گھر کے اندر اس کا ثواب زیادہ ہے، فرض کا ثواب مسجد میں زیادہ ہے. یہ یہاں پڑھا کرو تاکہ گھروں میں اور قبرستان میں فرق رہے. تو گویا آپ کے اس فرمان سے کہ گھروں میں نماز پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ، یہ واضح حکم آپ کا ہو گیا کہ نماز قبرستان میں نہیں پڑھی جاتی. جہاں پہ جو مسجد نبوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، کیا جیسے آپ نے بتایا کہ مسجد جہاں پہ قبر نہ بناؤ، قبر والی جگہ پہ مسجد نہ بناؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسجد نبوی موجود تھی اور آپ نے ہی اس کا سنگ بنیاد رکھا اور آپ نے اس کی تعمیر فرمائی. حضرت عائشہ کا گھر بھی موجود تھا لیکن اس وقت مسجد چھوٹی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر مسجد سے باہر تھا، متصل تھا لیکن باہر تھا. اس کی ایک ونڈو جو ہے وہ مسجد میں کھلتی تھی. اللہ کے رسول جب گھر سے تشریف لاتے مسجد میں امامت کے لیے تو آپ اسی راستے کو استعمال کرتے، اسی دروازے کو آپ استعمال کرتے اور آپ مسجد میں آ جاتے اور پھر وہیں سے آپ چلے جاتے. تو وہ اس وقت مسجد کے قریب تھا لیکن باہر تھا، متصل تھا. پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں اس کو توسیع دی گئی تو توسیع ظاہر بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسی کو ہی جو محراب اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا اسی کو محراب رکھا جائے اور مسجد کو توسیع دی جائے. تو اس کو مرکزی حیثیت جب ہی دی جا سکتی تھی کہ مسجد ادھر بھی بڑھے اور ادھر بھی بڑھے. تو جس طرف حجرہ تھا پھر اس طرف بھی مسجد بڑھانی پڑی، تو وہ حجرہ جو ہے اندر آ گیا. پھر اس کو بھی جو باہر دیواریں ہیں وہ ان چیزوں سے پھر قبر پردے کے اندر آ گئی ہے، اور جب آگے وہ دیوار جو ہے بالکل سترے کی حیثیت رکھتی ہے
تو جب دیوار آ جائے بیچ میں ستر آ جائے تو پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے قبر کو سجدہ کیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر ہماری گفتگو ہوئی عقیدہ توحید کے اوپر، اور کچھ ایسے عقیدے کے اندر جو برائیاں آج کل کے معاشرے میں موجود ہیں ان کے اوپر ہم نے بات کی، اور ان کے اوپر کچھ عقلی دلائل پہ بھی بات ہوئی اور قرآن و حدیث کے دلائل پہ بھی بات ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ بہت شکریہ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، گفتگو کا سلسلہ عقیدہ توحید پہ اور عقیدے کی اصلاح پہ جاری رہے گا۔ دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔